درود پاک والصلاۃ والسلام علیکم یا سیدنا رسول اللہ السلام علیکم یا سیدنا حبیب اللہ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم الامین۔ حضرات محترم، آج ہم اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق پر، خلق عظیم پر، پیکر اخلاق پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو میرے پیارے آقا کے اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ اخلاق، وہ پیار، وہ محبت ہم سب کی زبان پر جاری و ساری فرمائے۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی پیاری بیوی ہے۔ کسی نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا، اما جی، ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کا اخلاق کیا ہے؟ تو انہوں نے آگے سے جواب کیا دیا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو پورا قرآن ہے یہ میرے پیارے آقا کا اخلاق ہے۔ سارا قرآن حضور علیہ السلام کے پیکر اخلاق میں بولتا ہے۔ اس سے بڑی اور کیا مثال ہو سکتی ہے؟ اگر ہم سے کوئی زیادتی کرے، کوئی دکھ دے، کوئی پریشانی دے، اگر ہم بدلہ نہیں دے سکتے تو دل میں ضرور اس کو برا سمجھتے ہیں، کیونکہ طاقت نہیں بدلہ دینے کی۔ قربان جائیں پہلے اخلاق پر۔ حضور علیہ السلام نے ساری زندگی اپنے لیے کسی پر غصہ نہیں کیا، کسی پر بھی اپنی ذات کے لیے کسی پر غصہ نہیں ہوئے۔ اب آپ خود اندازہ کریں کہ 63 برس کی زندگی میں ظلم و ستم کی انتہا بھی ہوئی، دکھ بھی دیے گئے، کانٹے بھی بچھائے گئے، پتھر بھی مارے گئے، دان مبارک شہید بھی ہوا، پورے جسم کو خون آلود بھی کر دیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی
اپنی ذات کا غصہ کسی پر بھی نہیں نکالا اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کا بدلہ لیا ہے، بدلہ بھی نہیں دیا اور اپنے لیے کسی پر غصہ بھی نہیں کیا۔ دیکھیے اس سے اور بڑی محبت اور بڑے پیار کی مثال اور کیا ہو سکتی ہے۔ ایک دن حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز ادا کر رہے تھے، فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، مقتدی صحابہ حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، بیویاں بھی پیچھے تھی، ان کے پاس ان کے بچے بھی تھے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ اچانک ایک بچے کے رونے کی آواز آئی، حضور علیہ السلام نماز میں تڑپ اٹھے اور اپنی نماز کو چھوٹا کر دیا۔ پہلی رکعت میں سورۃ فلق پڑھی، دوسری رکعت میں سورۃ ناس پڑھی، اپنی نماز کو مختصر کر دیا۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماجرا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب وہ بچہ رویا تو میرے دل کو تکلیف ہوئی، اب مجھے پتہ لگ گیا کہ بچہ رو رہا ہے، اس کی ماں بھی تڑپ رہی ہے، لیکن ہے نماز میں، وہ اپنے بچے کا رونا نہیں دیکھ سکتی کیونکہ وہ نماز میں ہے۔ تو میں نے یہ پسند کیا کہ میں اپنی نماز کو چھوٹا کر دوں تاکہ نہ بچے کو تکلیف ہو نہ اس کی ماں کو کوئی تکلیف ہو۔ اس سے بہتر اور دوسرا رسول ہمیں مل سکتا ہے۔ کتنا بڑا اخلاق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر کرم فرماتے ہوئے یہ فرمان جاری کیا کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ یہ اگر آج تو خون سفید ہو گئے، آج جو بھائی بھائی کا نہیں بن رہا، اگر وہ بھائی بھائی کا نہیں بنتا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے رہا ہے، حضور علیہ السلام کے فرمان کی مخالفت کر رہا ہے۔ جب میرے رسول نے فرما دیا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اس پر اپنے بھائی کا، اپنے مسلمان بھائی کا خون حرام ہے، اس پر اس کا مال لوٹنا حرام ہے، اس پر اس کی عزت کو خراب کرنا حرام ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں پر حکم جاری کر دیا کہ وہ مسلمان، اور وہ کیا کرے، وہ کسی دوسرے مسلمان کا خون بہائے، جس کا مطلب یہ ہوا وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان، اور وہ اپنے بھائی کا مال لوٹے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مسلمان ہونے میں فرق ہے، وہ مسلمان اور اپنے مسلمان بھائی کی عزت کو خراب کرے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے حضور علیہ السلام کے فرمان کی مخالفت کی ہے، اور جس نے حضور کے فرمان کی مخالفت کی اس کو اللہ نہ اس کا رسول دونوں پسند نہیں فرماتے، پھر وہ مسلمان کیسا؟ دیکھیے حضور علیہ السلام کا یہ فرمان قیامت تک کے لیے ہے نہ۔ دیکھیے حضور اس نے فرمان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، یہ تو حضور نے فرما دیا۔ آگے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟
फरमाया मुसलमान कभी दूसरे मुसलमान पर जुल्म नहीं करता, उसके साथ ज्यादती नहीं करता, ना मुसलमान दूसरे मुसलमान पर जुल्म करता है, न उसे अकेला छोड़ता। जब उसको मदद की जरूरत पड़े तो उसकी मदद करे, उसको अकेला ना छोड़े। दो बातें। तीसरी बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने मुसलमान भाई को कभी भी हकीर ना समझना, हकीर मत समझना, उसको उसकी तजलील ना करना। अगर तुम उसको हकीर समझोगे, उसकी तजलील करोगे तो ये मुसलमान का शेवा नहीं है, उसको मुसलमान नहीं कहते। तो बताना ये चाहता हूं कि हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 10 साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहे, खिदमत करते रहे। लेकिन वो फरमाती है मैं 10 साल हुजूर की गुलामी करता रहा, हुजूर इस्लाम की खिदमत करता रहा, लेकिन 10 साल में मेरे आका ने कभी भी मुझे उफ तक की बात, उफ कहना, उफ तक की बात भी कभी मुझसे नहीं की। यानी कि गुस्सा करना तो बड़ी दूर की बात है, मुझे किसी बात पर ताना देना तो बड़ी दूर की बात है, किसी नुकसान पर नाराज होना तो बड़ी दूर की बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी मुझे उफ तक भी नहीं कहा। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आज हमारे घरों में मुलाजमा होती है, हम उनको ऊंच नीच की बातें करते हैं, मुलाजिम होते हैं, हम उनको नुकसान पर तरह तरह की बातें सुनाते हैं, यहाँ तक कि जो नुकसान हो गया हम उनकी दरखास्तें काट लेते हैं, हम उन पर जुल्म करते हैं, ज्यादती करते हैं, क्योंकि वो तुम्हारा मुलाजिम है। लेकिन खुदा की कसम, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक का जो सबक दिया है हमें, वो सबक ये दिया है कि अपने मुलाजिम के साथ वो ही सलूक करो, वो ही प्यार करो जिससे वो राजी हो जाए। आज हमारे अंदर की बहुत बड़ी कमी है और ये कमी हमने खुद दूर कर दी है, क्योंकि हुजूर का तो फरमान जारी हो गया और 1400 साल से ये फरमान जारी है और क़यामत तक जारी रहेगा। हुजूर सल्लल्लाहु ने आज से 1400 साल पहले फरमा दिया। क्या फरमाया? अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो लोगों पर रहम नहीं करता, जो लोगों पर रहम नहीं करता तो खुदा भी उस पर रहम नहीं करता। अब बात तो हमारे खाते में करने का, अगर हम रहम नहीं करेंगे तो हम पर खुदा भी रहम नहीं करेगा। अगर हम किसी के साथ मेहरबानी से पेश नहीं आएंगे तो खुदा हम पर कैसे मेहरबान होगा। अगर हम किसी पर राजी नहीं होंगे तो खुदा हम पर राजी कैसे होगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हमें सबक दे दिया कि अगर चाहते हो कि तुम्हारा खुदा राजी हो, अगर तुम ये चाहते हो, हम नमाज़ें पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, ज़कातें देते हैं, हज करते हैं, इबादत करते हैं, तस्बीह ताज़ीम करते हैं, रात को हमने पूरी रात इबादत की, रियादत की, हर किस्म का जिक्र किया, वो अपनी जगह है। लेकिन अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं, अगर तुमने अपने भाई पर, अपने दोस्त पर मेहरबानी ना की, अगर उस पर रहम ना किया तो तुम्हारा खुदा भी तुम पर रहम नहीं करेगा। अगर तुमने उनको राजी ना किया तो खुदा तुझे राजी नहीं करेगा। तो बात तो वाक़या हो गई, साबित हो गई, ये अखलाक ये है, प्यार ये है, मोहब्बत ये है। अपने तो अपने दुश्मन भी तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी तारीफ करे, इसलिए कि यार बड़ा अच्छे अखलाक का मालिक था, यार वो हर वक्त लोगों के काम आता था, लोगों के दुखों को अपना दुख समझता था, लोगों की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझता था, लोगों की परेशानी को अपनी परेशानी समझता था। लोग परेशान हो
جب انسان لوگوں کی تکلیف کو دور کرے گا پروردگار تمہاری تکلیف کو دور کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں سب نے دیا ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یعنی مومن کامل یعنی کہ جس کا ایمان کامل ہو، مومن ہو، ایماندار ہو اور وہ اچھے اخلاق کا مالک نہ ہو، جس کا اچھا اخلاق نہیں، وہ بات بات پر ٹوٹ ٹوٹ کر پڑتا ہے، کوئی بات کرنے غصہ کرتا ہے، کوئی کسی نے بات چھوٹی کی اس کو بڑی کر دیتا ہے، کوئی بات ایسی کی جو اس کے مزاج کے خلاف گئی تو لڑنے پر اتر آتا ہے، غصے پر اتر آتا ہے، اس کو مارنے پر اتر آتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مومن کی نشانی نہیں، یہ ایمان والے کی نشانی نہیں، کامل ایمان اس بندے کا نہیں ہو سکتا۔ کس کا نہیں ہو سکتا؟ جس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، جو اچھے اخلاق کا مالک نہیں، وہ اچھا ایماندار بھی نہیں۔ تو اچھا ایماندار بننا، اچھا مومن بننا، اپنے رسول کی نگاہ میں اچھا ہونا، جو رسول کی نگاہ میں اچھا ہوگا وہ خدا کی نگاہ میں اچھا ہوگا۔ تو اچھا بننے کے لیے ہمیں اپنے اخلاق کو اپنانا پڑے گا، ہمیں اخلاق کو درست کرنا پڑے گا، ہمیں لوگوں کی باتوں کو برداشت کرنا پڑے گا، ہمیں لوگوں کے دکھوں کو دور کرنا پڑے گا، ہمیں لوگوں کے دکھوں کا مداوا کرنا پڑے گا۔ جب انسان اس مقام تک آتا ہے تو پھر خدا کی قسم اس کا عالم یہ ہوتا ہے جب وہ حضور کے اخلاق کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کو اپنا لیتا ہے تو پھر وہ کامل مسلمان ہو جاتا ہے، اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے، پھر وہ سچا سچا مسلمان بن جاتا ہے، پھر وہ خدا کو بھی راضی کرتا ہے، اس کے مصطفیٰ کو بھی راضی کرتا ہے۔ یہ نشانی ہے جو آج مسلمانوں آج ہم سے دور ہوئے بیٹھے۔ پھر اچھے اخلاق کا مالک ایمان والا ہو اور ایمان کامل ہو تو وہ تکبر نہیں کرتا، وہ اتراتا نہیں ہے، وہ تکبر نہیں کرتا۔ یہ اچھے اخلاق کے بندے کی علامت ہے، نشانی ہے، یہ ایمان والے کی نشانی ہے، یہ کامل ایمان والے کا اس کی یہ طبیعت، اس کی فطرت ہے کہ وہ کبھی تکبر نہیں کرے گا، کبھی غرور نہیں کرے گا، نہ وہ تکبر کرے گا، نہ وہ غرور کرے گا، اور نہ ہی کسی کے ساتھ مکر و فریب سے پیش آئے گا۔ کسی کے ساتھ مکر کر کے، فریب کر کے، دھوکہ دے کے کسی کا مال لوٹ لینا، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، تو یہ کیا ہے؟ یہ کامل مومن کی نشانی نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو سمجھ لے اس کا ایمان کمزور ہے، وہ کامل ایمان والا نہیں ہے۔ تو یہاں بات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دی، اگر کامل ایمان والا بننا چاہتا ہے، اگر مومن بننا چاہتا ہے، اگر صحیح مسلمان بننا چاہتا ہے تو پھر ان چیزوں سے دور ہو جا، اللہ تجھے کامل ایمان والا بنا دے گا۔ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ 3 چیزیں مومن میں نہیں ہوتی، 3 چیزیں جس میں 3 چیزیں یہ جو بندہ اپنا لیتا ہے وہ کامل مومن بن جاتا ہے۔ یہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ کہ جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر دے۔ بڑی جگرے کی بات ہے، بڑی جگرے کی بات ہے، جو ظلم کر رہا ہو اور معاف کر دیا۔ میرے رسول نے کر کے دکھایا ہے، میرے پیارے آقا نے کر کے دکھایا ہے۔ انہوں نے ظلم کیا،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. انہوں نے تلک آپ کے ساتھ توڑا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ تلک جوڑا. اس کے ساتھ حضور نے تلک جوڑ کر ثابت کیا. جس نے تلک توڑا اس سے جوڑا, جس نے محروم کیا میرے آقا نے اسی کو عطا کیا. تو یہ مومن کی نشانیاں ہیں. جو تم سے تلک توڑے اس سے تلک جوڑ لو, جو تمہیں محروم رکھے اسے عطا کر دو, اور جو تمہارے ساتھ ظلم کرے تو ضرب بڑا کر کے اسے معاف کر دو. پھر دیکھنا کہ تمہارا رب تم سے سلوک کیا کرتا ہے. بدلے سے بدلہ بدلہ لے لیتا ہے تو دل کو سکون ہو جاتا, اس کی اناف پوری ہو جاتی ہے. لیکن یہ رب کی اس میں رضا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اس میں خشنودی نہیں ہے. آج مصیبت یہ ہے کہ ہمارے اس معاشرے میں اگر کوئی خاموش ہو جاتا ہے تو اسے بزدل کہا جاتا ہے. جو خاموش ہو جائے اسے بزدل کہتے ہیں. جو خاموش ہو جائے اسی نام کیا دیا جاتا ہے کہ ڈرپوک ہے. اسے نام یہ دیا جاتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ شریف ہے. اسے نام یہ دیا جاتا ہے کہ کمزور ہے. ارے اللہ کے بندے کس طاقت کی بات کرتا ہے؟ اے اللہ کے بندے کس کمزوری کی بات کرتا ہے؟ وہ تو حضور کے فرمان پر عمل کر کے اس نے صبر کر دیا. اس نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کر کے اس نے کیا کیا؟ وہ تو نے محروم کیا, تو نے ظلم کیا, وہ خاموش ہو گیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کمزور ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بزدل ہے, اس کا مطلب وہ یہ نہیں ہے کہ وہ ضرورت سے زیادہ شریف ہے. ارے اس نے دنیا سے تعلق توڑ کر اس نے اپنا تعلق اپنے مالک سے لگا کر اپنے رسول سے لگا کر دنیا کو ثابت کر دیا کہ یہ پیغام میرے مصطفیٰ کا تھا, میں نے اس پر عمل کر کے اپنے خدا اور اس کے رسول کو راضی کر دیا. یہ دنیا کے تعلق آج بھی ہوتے ہیں, اصل تعلق تو اصل واسطہ تو اللہ اس کے رسول کا ہے. تو انسان دیکھیے, اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو خصلتیں, دو عادتیں یہ مومن میں نہیں ہوتی. اگر وہ دو عادتیں اگر مومن میں موجود ہیں پھر سمجھ لو اس کا ایمان نہیں ہے, کیونکہ حضور کا فرمان ہے. پھر وہ مسلمان تو ہے لیکن نام کا مسلمان ہے. پھر وہ مومن ہے, کلمہ پڑھ لیا نا, مومن ہے لیکن کامل مومن نہیں ہے. تو جب تم کامل مومن نہیں, جب تم پورا مسلمان نہیں, تو پھر ٹکر کیوں مار رہا ہے؟ پھر نمازیں پڑھ کر وہ تیری نمازیں تو آسمان اور زمین کے درمیان لٹک چکی ہیں, وہ تو آگے جا سکتی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے حضور کے فرمان کی مخالفت کی ہے. تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنایا نہیں. تو پھر تیری عبادت کیسی, پھر تیری ریاضت کیسی, پھر تیرا ذکر کیسا؟ تو دو چیزیں ایسی ہیں, حضرت ابو سعید خدری صحابی رسول کہتے ہیں کہ وہ دو خصلتیں, دو عادتیں ایسی ہیں جو مومن میں نہیں پائی جاتی. اگر پائی گئی تو وہ مومن نہیں. پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو خصلتیں کون سی ہیں جس سے انسان مومن بننے سے بھی مومن نہیں بنتا, مسلمان بننے سے بھی مسلمان نہیں بنتا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی عادت یہ ہے, اگر مومن ہے تو پھر وہ بخیل نہیں ہو سکتا, پھر وہ کنجوس نہیں ہو سکتا, بخیل نہیں ہو سکتا. اگر وہ بخیل ہے, اگر وہ کنجوس ہے تو پھر اس کے ایمان میں شک ہے, پھر اس کو حضور نے کامل ایمان والا نہیں فرمایا, کامل مومن
نہیں فرمایا، کیونکہ بخیلی یہ علامت مومن کی نہیں ہو سکتی، یہ شیطان کی علامت ہے۔ یہ بخل کس نے دیا ہے؟ یہ اللہ نے نہیں دیا، یہ رسول نے نہیں دیا، یہ بخل کس نے دیا ہے؟ شیطان نے دیا ہے۔ جو شیطان کے اس عمل پر عمل کرے گا تو وہ پورا مومن نہیں ہو سکتا، وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا، وہ کامل ایماندار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اپنے ہاتھ سے کچھ نہ کچھ خرچ کرتے رہو تاکہ اس بخل سے بچ جاؤ۔ جب تم بخل سے بچ جاؤ گے، بخیلی سے بچ جاؤ گے، تو خدا کی قسم پہ ہوگا کیا؟ تم کامل ایمان والے بھی بن جاؤ گے، تم اللہ اور اس کے رسول کو پسند بھی آ جاؤ گے۔ یہ بخل بری چیز ہے۔ انسان کیونکہ فطرت کے طور پر لالچی ہے، دولت سے یہ پیار کرتا ہے، کرو پیار، اس کا انکار نہیں، کماؤ، اس کا بھی انکار نہیں، لیکن کمانے کے ساتھ ساتھ خرچ کرنے کا بھی بخل ہے۔ کیوں؟ اگر خرچ کرو گے تو پھر اس بخل سے بچ جاؤ گے، بخیلی سے بچ جاؤ گے۔ اگر بخیلی سے بچ گئے پھر ایماندار ہو گئے، پھر مومن ہو گئے، پھر پسند آ گئے، اس کو خدا اور اس کے رسول کو پسند آ گئے۔ دوسرا، مومن کے اندر جو نشانی ہے، دوسری کیا ہے؟ مومن کبھی بھی بد اخلاق نہیں ہو سکتا۔ مومن کبھی بھی بد اخلاق، برے اخلاق کا مالک نہیں ہو سکتا۔ یہ لوگوں کے اندر جو غصہ آتا ہے اور وہ بات بات پر لڑائی کر لیتے ہیں، جھگڑا کر لیتے ہیں، گالی دے دیتے ہیں، کسی کو برا کہتے ہیں، کوئی چیز برداشت نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا ایمان کامل نہیں ہے، وہ پکی سچے مسلمان نہیں ہیں، ان کے اندر ہی کمزوری ہے۔ جب تک یہ کمزوری ختم نہیں کرو گے، جب تک اپنے اندر سے بد اخلاقی نکالو گے نہیں، اس وقت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم کامل مومن نہیں بن سکتے۔ یہ چیزیں ہمارے اندر ہیں، یہ معاشرے میں پائی جاتی ہیں، لیکن ہمیں ان چیزوں سے بچنا پڑے گا، ہمیں ان چیزوں سے دور رہنا پڑے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ وقت ہے، خلیفہ بادشاہ ہے۔ آپ مسجد نبوی میں نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے، ذرا کی بات دیکھو، حوصلے کی بات دیکھو، ہمت کی بات دیکھو کہ وقت کا بادشاہ ہو اور وقت کے بادشاہ کا پاؤں ایک عام آدمی پر آ گیا۔ اس نے آگے سے کیا کہا؟ اے عمر، اندھے ہو، نظر نہیں آتا، میرے پاؤں پر چڑھ گئے ہو۔ اب کوئی بادشاہ کو یہ بات کہہ سکتا ہے؟ ایک عام آدمی یہ جرات کر سکتا ہے؟ ہم تو اپنے ایک اوپر چھوٹے سے افیسر کو ہم کوئی بات نہیں کہہ سکتے، اگر کہیں گے تو وہ ہمارا کیا حشر کرے گا، وہ ہمیں ہم پر وہ اتنے مقدمے بنا دے گا کہ ہماری جان نہیں چھوٹے گی۔ لیکن اب وقت کے بھی اخلاق کا عالم دیکھو، یہ حضور نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سبق دیا تھا کہ اگر بڑے ہو گئے، جتنے مرضی بڑے ہو گئے، اگر تمہاری طرف سے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی، اب پاؤں تو عمر فاروق کا اس پر آیا، اس نے آگے سے فوری صبر نہیں کیا، فوری کہا کہ اندھے ہو، نظر نہیں آتا۔ تو اس کے جواب میں وقت کے خلیفہ نے، وقت کے بادشاہ نے جواب کیا دیا؟ عمر فاروق جواب کیا دیا کہ مجھ سے خطا ہو گئی، اے شخص، اے اللہ کے بندے، مجھ سے خطا ہو گئی، بھول سے میرا پاؤں میرے پاؤں پہ آ گیا، مجھے خدا کے لیے معاف کر دے، مجھے خدا کے لیے معاف کر دے۔ تو یہ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، کہ ویسے ہی پاؤں میری یہ غفلت سمجھ لے۔ جب تک اس نے معاف نہیں کیا، وقت کے بادشاہ نے اس وقت معاف کیا، اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکون آ گیا۔ آج ہم پاؤں کی بات کو کیا، ہم تو پتھر پر پتھر مار رہے ہیں،
ہم تو گالیاں نکال رہے ہیں، ہم تو برے سلوک کر رہے ہیں، تو آج اس کا رزلٹ کیا ہے؟ اس کا رزلٹ اپنے گھروں میں تلاش کرو، اپنے گھروں میں چیک کرو۔ خدا کی قسم آج ہماری اولاد نافرمان ہو چکی ہے، وہ اسلام سے دور ہو چکی ہے، وہ قرآن سے دور ہو چکی ہے، وہ نظام مصطفیٰ سے دور ہو چکی ہے۔ آج وہ نمازی نہیں ہے، وہ عبادت کرنے والی نہیں، اس لیے کہ ہم نے جو اخلاق ہمارے رسول نے ہمیں ادا کیا تھا ہم نے اپنایا ہی نہیں۔ جب ہم نے خود نہیں اپنایا تو اپنے بچوں کو کیا سکھائیں؟ کاش وہ اخلاق اگر ہم اپنے بچوں کو سکھا دیتے تو آج یہ عالم نہ ہوتا۔ کیوں؟ دیکھو، جیو، ضرور جیو، یہ حق ہے بندے کا، جینا حق ہے، لیکن جیو تو مسلمان ہو کر جیو۔ حق تو یہی ہے نا، جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو حق تو یہی ہے نا، جیو، زندگی گزارو، ضرور گزارو۔ میں آپ ہم سب زندگی گزارے، لیکن زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے کہ جیو تو مسلمان ہو کر جیو، مسلمان ہو کر جیو، اور مرو تو مسلمان ہو کر مرو۔ تمہارا کردار ایسا ہو، تمہارا کردار ایسا ہو، تمہارا اٹھنا بیٹھنا ایسا ہو، تمہارا چلنا پھرنا ایسا ہو کہ تمہیں فخر ہو کہ آج میں دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ میں نے کوئی خلاف کام ایسا نہیں کیا جس سے میرا رسول ناراض ہو، میں نے ایسا کام کوئی نہیں کیا جس سے خدا ناراض ہوگا، میں نے خدا کی نافرمانی نہیں کی، میں نے اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کی۔ تو انسان جیتا ہے تو مسلمان ہو کر، مرے تو مسلمان ہو کر۔ یہ کردار ایسا ہے جو انسان کی قبر کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور حشر کے میدان کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ زندگی ہے۔ ہم نے قرآن پڑھا ہے، ضرور پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ارے ہم نے قرآن سے مرنا سیکھا ہے۔ مرتے وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ سورۃ یاسین پڑھو، میرے باپ کی روح اٹکی پڑی ہے۔ مولوی صاحب کو بلاتے ہیں، بیٹا ڈوبتا ہے، گھر والے ڈوبتے ہیں، اس کی روح نکلتی نہیں۔ ہم نے اس سے قرآن سے کیا سیکھا؟ مرنا سیکھا ہے۔ ہم نے اس وقت جب ہمارے باپ کی روح اٹک جاتی ہے تو پھر ہم سورہ یاسین پڑھتے ہیں۔ ہم نے قرآن سے مرنا سیکھا ہے، جینا نہیں سیکھا۔ کاش ہم اس قرآن پاک سے جینا سیکھ لیتے تو پھر مرنا بھی آسان ہو جاتا، پھر مرنا بھی آسان ہو جاتا۔ مصیبت یہ ہے ہم اس وقت کام کرتے ہیں، ہم اس وقت ہمیں کام یاد آتا ہے، ہم رب کو بھی اس وقت یاد کرتے ہیں جب مشکل میں ہو، جب تکلیف میں ہو، جب دکھ میں ہو، پھر خدا کو یاد کر۔ یہ سب کی عادت ہے، میں تو فرشتہ نہیں، میں بھی آپ کے اندر ہوں۔ ہم یاد اس وقت کرتے ہیں جب مشکل میں ہو، جب تکلیف میں ہو، جب دکھ میں ہو، پھر اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، پھر یاد کرتے رہتے ہیں، یا اللہ میری جان چھڑا دے، یا اللہ مجھے نکال دے، یا اللہ میں پھنس گیا، پھر سمجھ بھی نہیں ہوتا، بس اس میں پھر ہم بھٹکا لگا لیتے ہیں۔ لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ اے بندے، اب تو نے مشکل میں یاد کیا ہے، جب تو آسانی میں تھا میں تب بھی تجھے یاد کر رہا تھا، تو نے مجھے یاد نہیں کیا، میں پھر بھی تجھے یاد کر رہا تھا، تو نے مجھے کبھی میرا ذکر بھی نہیں کیا، لیکن گاہے بگاہے میں تیرا ذکر کر رہا تھا۔ کہ خدا اتنا غفور رحیم ہے، اتنا مہربان ہے، اس لیے ہم نے قرآن سے مرنا سیکھا ہے، جینا نہیں سیکھا۔ جینا سیکھنے کے لیے کیا کیا جائے؟ گھروں میں جاؤ، ہم گھروں میں جاتے ہیں تو سلام مل کرتے ہیں، کیوں؟ ہمارا ایک روح ہے، ہمارا ایک دبدبا ہے کہ میں گھر کا مالک ہوں، مجھے گھر والے سلام کریں، میں سلام کیوں کروں؟ نہیں، یہ حضور نے ہمیں سبق نہیں دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق کیا دیا؟ جو بڑا ہے وہ جھک جائے، جو بڑا ہے وہ جھک جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سبق یہ دیا کہ جب گھروں میں جاؤ تو سلام کرو، گھروں میں جاؤ تو سلام کرو،
تب تاکہ تمہارے گھروں میں سلامتی آ جائے. اگر چھوٹے ہیں ان کو بھی سلام کرو, گھروں میں جاؤ تب سلام کرو, راستے سے گزر رہے ہو تب سلام کرو. اگر تم کسی پر سلامتی بھیجو گے تو وہ بھی تم پر سلامتی بھیجے گا, سلام عام ہو جائے گا. تو ہم نے یہ چیزیں سیکھی ہیں. دیکھیے ذرا کی بات ہے نا کہ حضرت مولا علی مشکل کشار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے اپنے غلام کو آواز دی. اب غلام بڑا ہوشیار سمجھدار تھا, کہنے لگا دیکھو تو صحیح کہ مولا علی کا ضرب کتنا ہے. مولا علی نے اسے آواز دی میری بات سن, اور غلام کی جرت کیا ہے کہ وہ بات نہ سنے. اس نے پرواہ نہیں کی, ایک دفعہ پکارا پرواہ نہ کی, دوسری دفعہ پکارا پرواہ نہ کی, تیسری دفعہ پکارا اس نے کوئی جواب نہ دیا. حضرت مولا علی مشکل کشار شیر خدا خود اس کے پاس آ گئے, کہنے لگے یار میری آواز کو تم نے سنا نہیں؟ اس نے کہا سنا. تو پھر آیا کیوں نہیں؟ آگے سے غلام کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے حضور دیکھ رہا تھا کہ آپ کا صبر کہاں تک کرتا ہے. آپ مجھ سے اس بات کا بدلہ لیتے ہیں کہ نہیں لیتے؟ فرمایا میں نے بدلہ کیا لینا, میں نے تجھے معاف کر دیا. کہاں سے لاؤ گے خدا کی قسم؟ آج اگر ہمارا بیٹا ہماری غلامی پر نہیں آتا تو ہم اس کو مارنے پیٹنے کو تلاتے ہیں. یہ صبر نہیں ہے, یہ صبر نہیں ہے. اپنے طور طریقے سے اگر اپنی اولاد کی تربیت کرو گے تو پھر وہ کہنے کار بھی بن جائے گا. ماں سے کبھی بھی کوئی آدمی درست نہیں ہوتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوری دنیا میں جو اسلام پھیلایا ہے وہ تلوار سے نہیں پھیلایا, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے پھیلایا ہے, اپنی نرمی سے پھیلایا ہے, اپنی محبتوں کی چاہت دے کر پھیلایا. یہ پھیلایا ہے. پھر جا کے عالم یہ ہوا کہ آج اسلام کا نام لیوا لوگ بنے ہوئے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں. آج ہم تک یہ اسلام قرآن ایمان یہ سب کچھ ہے. تو آج ہمیں یہ تو فخر ہے کہ ہم کلمہ گو ہیں, اور کلمہ گو کے لیے ہی جنت بنی ہے. جانا ہمیشہ کلمہ گو نہیں جانا ہے, جنت میں اسی نے جانا. سزا جزا کے بعد ہمیشہ جنت میں رہے گا کون؟ کلمہ گو رہے گا. دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کیا کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دشمنوں نے حملہ کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے نکلے تو چھپ کر نکلے. مکے سے جب ادھر کی دشمن کہا کہ خدا کا حکم آ گیا محبوب اب یہاں تیری قدر کرنے والے لوگ نہیں ہیں, یہاں سے واپس چلا جا, مدینے چلا جا. حضور چلے گئے. جب وہاں سے اللہ نے طاقت دی, بھرپور طریقے سے آئے تو بغیر تلوار چلائے, بغیر کسی کو دکھ دیے, بغیر کسی کو تکلیف دیے, بغیر خون بہائے مکے کو فتح کر دیا. صرف آئے ہیں تو روز اتنا بڑھ گیا کہ سارے کافر جھک گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو مخاطب ہو کر فرمایا تو اب ظلم کرنے والے بھی سامنے تھے, پتھر مارنے والے بھی سامنے تھے, خون کے پیاسے بھی سامنے تھے. اب انہوں نے کہا کہ اب ہماری خیر نہیں, اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے بدلہ لے گا. ہم نے اتنے پتھر مارے, ہم نے خون کا خون بہائے, اب رسول ہم سے بدلہ لے گا. تو انہوں نے مکے والوں نے کیا کہا کہ محمد ہم سے کیا سلوک کرے گا, ہم سے ہمارے ظلم پر جو ہم نے ظلم کیے کیا سلوک کرے گا. حضور کا اخلاق دیکھیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار دیکھیں جو ہمارے اندر نہیں ہے. تو میرے نبی نے, میرے رسول نے, آپ کے پیارے نبی نے, رسول نے جواب کیا دیا, آج مکے والوں میں آپ سے وہ سلوک کروں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کیا ہے, جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کیا ہے.
کہ انہوں نے زیادتی کی، لیکن یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف بھی کر دیا، مال بھی دے دیا۔ میں نے آج سب کو معاف کر دیا، میں نے آج سب کو معاف کر دیا۔ خدا کی قسم، ایک بات اگر ہم اسی کو اپنا لیں، اگر ہم آج دنیا بھر کے مسلمان، کتاب سے کہہ رہا ہوں، آج دنیا بھر کے مسلمان اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اپنا لیں، ایک خوبی اپنا لیں، تو دنیا سے جھگڑا ختم ہو جائے گا، دنیا سے لڑائی ختم ہو جائے گی، دنیا سے فساد ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کو اپنا لیا۔ دیکھیے حضور اتنا بڑا ضرب ہے کہ ایک بندہ جان لینے کے لیے آ گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما تھے، یہودن عورت اس سے گوشت کے زہر ملایا، ملا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گوشت ڈھونڈ کر آپ کے لیے لے کر آئی ہوں۔ حضور نے دیکھا یہودی ہے، یہودن ہے، یہود و نصارہ کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں بن سکتے، ہم تو یاریاں لگاتے ہیں نا، ٹھیک ہے، لیکن یہ کبھی بھی تمہارے، کیونکہ یہ میرا فیصلہ نہیں، یہ قرآن کا فیصلہ، یہ ہمارے نبی کا فیصلہ، یہ تمہارے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے۔ جب وہ لے کر گوشت آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کے ٹکڑے کو اٹھایا تو گوشت کا ٹکڑا گول پڑا۔ ثابت یہ ہوا کہ نبی کے ہاتھ میں اگر گوشت کا ٹکڑا آتا ہے تو نبی کا جب ہاتھ لگتا ہے تو اس کے اندر جان آ جاتی ہے۔ کوئی بولتا تو اس گوشت کے ٹکڑے نے کیا کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اندر زہر ہے، مجھے نہ کھانا، مجھے نہ کھانا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کر روٹی منہ کی طرف لے کے آئے اور فرمانے لگے، بی بی کیا تو نے اس میں زہر ملایا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ بات آپ کو کس نے بتائی؟ یہ تو صرف میں جانتی ہوں کہ جس میں میں نے ڈالا ہے، یا یہ چیز جانتی ہے، تیسرے بندے کو خبر نہیں۔ آپ یہ کیسے کہ آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا کسی گوشت کے ٹکڑے نے بتایا ہے، کسی گوشت کے ٹکڑے نے بتایا ہے کہ اس کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ کھانا، اس کے اندر زہر ہے۔ فرمایا تیری خوشنودی کے لیے، تیری خوشی کے لیے میں کھا لیتا۔ حضور نے زہر آلود گوشت کا ٹکڑا کھا لیا۔ اس نے آگے سے کیا کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے چلی تھی اس لیے کہ یہ ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، اگر یہ جھوٹا ہوگا تو اسی گوشت کے ٹکڑے سے چلا جائے گا، ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ اگر یہ سچا نبی ہوا، اگر یہ سچا نبی ہوا، پھر یہ زہر اس کا کچھ بھی بگاڑ سکتی نہیں۔ تو میں نے تیری خوشی کے لیے یہ کھا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھا لیا، پھر ہر مہینے کو پچ لگایا کرتے تھے۔ وہ گوشت کا جو ٹکڑا تھا، وہ زہر تھی نا، وہ کانٹے کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چبھتی تھی۔ آپ نے 63 برس کی زندگی میں وہ گوشت کا ٹکڑا تو کھا بھی لیا، صرف اس یہودیت کو راضی کرنے کے لیے۔ خدا کی قسم، اس کے بعد میں وہ مسلمان ہو گئی، بعد میں وہ مسلمان ہو گئی، لیکن وہ 63 برس تک وہ گوشت کا جو ٹکڑا زہر کھایا تھا وہ اندر چل رہا تھا۔ جب آخری وقت آیا، اس وقت بھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ زہر کاٹ رہی تھی۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں اس تکلیف میں 63 برس گزارے ہیں، میں نے آج تک اس بیوی کو برا نہیں کہا۔ یہ کیا ہے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے، یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاصیت تھی کہ جو حضور کے پاس بیٹھتا وہ حضور کی تعریف کرتا، وہ یہ کہتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہیں۔ آپ بیٹھ گئے تو وہ بھی کہتا کہ آقا صرف میرے ہیں۔ اتنی محبت کی بات کرتے تھے، اتنی پیار کی بات کرتے تھے جو ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہونی چاہیے نا۔ آج ہم نے اپنے بچوں کو اپنے سے دور کر دیا، اپنے بھائیوں کو اپنے سے دور کر دیا،
اپنے رشتے دار عزیز و اقارب کو اپنے سے دور کر دیا. کیوں؟ ہمارا وہ کردار نہیں ہے، ہمارا وہ ظرف نہیں ہے، ہم اس ظرف کے مالک نہیں ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے ہوتے تھے تو صحابہ کرام کا جب میں غفیر ہوتا، جب حضور کی بات حضور سنا رہے ہوتے تھے، وہ سن رہے ہوتے تھے، تو اتنا مجمع ہو جاتا تھا کہ لوگوں کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی تھی. پھر کیا ہوتا؟ ایک صحابی وہ آیا، اس کا نام جبریل تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس نے دیکھا تو وہ ٹکیوں والی جگہ پر بیٹھ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی. جب نگاہ پڑی تو میں جبریل میرے پاس آ جاؤ. جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تکیہ رکھا تھا، پہلے دوسری بات کر دینا چاہتا ہوں. جب نبی وہاں گیا نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کملی اتاری. حضور نے پہلی روایت ہے اپنی کملی اتار کر اس کی طرف ایسے پھینک دی. پھر میں نے اس کو بچھا لو، اس کے اوپر بیٹھ جاؤ. اپنی چادر کو بچھا لو، یہ جو چادر میں دے رہا ہوں اس کو بچھا لو، محمد کی چادر. پھر میں اس کو بچھاؤ، اس کے اوپر بیٹھ جاؤ. آگے غلام بھی تو بنا دیا. نبی کا جان صاحب تھا، نبی سے محبت کرنے والا تھا، نبی کا عاشق تھا. تو عاشق یہ نہیں کرتے. اس نے اس چادر کو ایسے پکڑا، پکڑ کر چوم لیا، چوم کر اپنے سر پر رکھ دیا. کہا کہ وہاں نہیں، یہ یہاں ہے. اس کی جگہ وہاں نہیں ہے، اس کی جگہ یہاں ہے. آخر کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ مولانا محمد کی چادر پر بیٹھ جاؤں؟ ہمیں خدا نے ادب ہی یہ سکھایا ہے، ہمیں احترام ہی یہ سکھایا ہے. جو بندہ احترام سے خالی ہو گیا، ادب سے خالی ہو گیا، عزت سے خالی ہو گیا، وہ مومن کیسے رہ سکتا ہے؟ اس کی جگہ وہاں نہیں، اس کی جگہ یہاں ہے. پھر حضور نے فرمایا میرے قریب آ جا. پھر حضور نے اپنا تکیہ اٹھا کر اس کو کوریج کیا. فرمایا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ جا. اپنی جگہ کو تنگ کر لیا، اس کو ساتھ بٹھا لیا. آج اگر ہم منبر پر بیٹھ جاتے ہیں تو اٹھنے کا نام، اور ہم یہ بھی گوارا نہیں کرتے کہ ہمارے ساتھ کوئی دوسرا بیٹھے. کیوں نہ بیٹھے؟ اس لیے کہ میری شان سے فرق آ جائے. لوگ صرف مجھے ہی دیکھے. اگر میں نے دوسرا ساتھ بٹھا لیا تو پھر میری وہ جو قدر ہے وہ بڑھ جائے گی، میری ویلیو کم ہو جائے گی. ارے تو نے خدا کا قرآن پڑھا ہی نہیں. عزت ذلت بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتی. وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. تو عزت لوگوں سے مانگ رہا ہے کہ لوگ تجھے عزت دے نہیں، تو اس کا بن جا، تو اس کا بن جا. پھر عزت دینے والا وہ ہے، پھر جس قدر تو اس کا بنتا جائے گا وہ تجھے عزتوں سے نوازتا جائے گا. ہم نے کیا کیا؟ خدا کی قسم ہم نے کیا کیا؟ ہم نے عزت مانگی تو لوگوں سے مانگی، ہم نے عزت مانگی تو لوگوں سے مانگی، ہم نے اپنی توقیر کروائی تو لوگوں سے کروائی. جو مصنوعی ہوتی ہے، یہ عزت دنیا جو دیتی ہے یہ مصنوعی ہوتی ہے، اس کے پیچھے کوئی نہیں ہوتا. تو پھر ہوتا کیا ہے؟ وہی عزت تیری ذلت میں بدل جاتی ہے، وہی عزت جو دنیا نے دی ہے وہ ذلت میں بن جاتی ہے. اور جب بندہ یہ تصور کرتا ہے اے مالک تو میری، میں تیری عزت کر رہا ہوں، اب دنیا میں میری عزت تو نے بنانی ہے. جب انسان اپنا آپ اپنے رب پر چھوڑ دیتا ہے تو پھر خدا اس کے تذکرے بھی کروا دیتا ہے. پھر آپ کے منہ سے اس کا ذکر ہوتا ہے، پھر فرشتوں کے منہ سے اس کا ذکر ہوتا ہے، پھر دنیا میں اس کا ذکر ہوتا ہے، پھر وہ جہاں جہاں جاتا ہے. کیونکہ ذکر کرنے والے دنیا نہیں ہے، ذکر کروانے والا خدا کی ذات آ جاتی ہے. جب خدا کی ذات آتی ہے تو پھر ساری کائنات میں اس کا تذکرہ ہو جاتا ہے. یہ فرق ہے. ہم دنیا سے مانگتے ہیں، ہم اصل کو چھوڑ کر نقل کے پاس جاتے ہیں تو پھر حشر تو ہوگا، پھر وقت تو یہ ایسا ہوگا. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے. آج عزت سے ہم نکل چکے ہیں. جو ہمیں نبی
پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ادب نہیں ہے ہمارے اندر، بڑے کا چھوٹے کا ادب نہیں ہے، چھوٹے پر شفقت نہیں ہے، بڑے کا ادب نہیں ہے۔ اب چھوٹا کبھی بھی برداشت نہیں کرتا کہ میں بڑے کا ادب کروں، اور بڑا کبھی بھی یہ برداشت نہیں کرتا کہ میں چھوٹے پر شفقت کروں۔ تو جب یہ دونوں کام آپ نہیں کرو گے تو حضور کی امت میں کیسے کرواؤ گے؟ حضور نے فرمایا جس نے بڑے کا احترام نہیں کیا اور بڑے نے چھوٹے پر شفقت نہیں کی وہ میری امت سے نکل گیا۔ جس کو حضور نے اپنی امت سے نکال دیا، جب تو امت سے نکل گیا تو شفاعت کہاں سے ملے گی؟ جب امت سے نکل گیا تو کل سرات پر تیری مدد کون کرے گا؟ جب تو امت سے نکل گیا تو حوض کوثر کا پانی تو کیسے پیے گا؟ جب امت سے نکل گیا تو پھر جنت میں تیرا ٹھکانہ کیسے ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی بیوی، چہیتی بیوی، پیاری بیوی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ ہمیشہ یاد کرتے، ہمیشہ یاد کرتے تھے۔ بیویاں اما عائشہ کے دل میں جب آپ تذکرہ کرتے تھے تو اما عائشہ کی کرنے برداشت نہیں کرتے تھے۔ آپ فرمانے لگی تنظیم رکھا وہ بڑی عورت ہے، آپ اس کو یاد کرتے ہو؟ میں جوان ہوں، میں خوبصورت ہوں، جتنی تعریف آپ اس کی کرتے ہو اتنی تعریف تو میری ہونی چاہیے تھی۔ فرمایا کہ عائشہ خبردار، تجھے خدیجہ کا کیا پتا؟ خدیجہ وہ ہے جب میں بے سہارا ہو گیا اس نے مجھے سہارا دیا۔ سب سے پہلے مجھ پر وہ ایمان لانے والی، میرے دکھوں میں وہ شامل ہونے والی، مجھے جس وقت مجھے مال کی ضرورت تھی اس نے سارا مال میرے اوپر لٹا دیا، سارا مال میرے اوپر سے پیچھے پرواہ نہ کی۔ جب لوگوں نے مجھ سے تعلق توڑ دیا اس نے مجھ سے تعلق جوڑ لیا۔ جب لوگوں نے مجھے محروم رکھا اس نے سب کچھ اٹھا کے میرے حوالے کر دیا۔ یہ وہ خدیجہ کبریٰ ہے۔ آج میں دیکھ رہا ہوں، نبی کی نگاہ دیکھ رہی ہے کہ وہ جنت میں ایک اعلیٰ مکان کے اندر بیٹھی ہے۔ دیکھیے حضور کی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سہیلی آئی، ان کی سہیلی آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی احترام کیا، ان کا بھی ادب کیا۔ محمد مصطفیٰ یہ سبق ہم سب کے لیے، ہم تو دشمنیاں ڈالتے ہیں اس کا میری بیوی سے تعلق، یہ میرے گھر میں کیوں آئی، یہ لڑائی ڈالے گی، یہ فلاں کرے گی، یہ فلاں کرے گی۔ ہمارے دین ہے نا، ٹھیک ہے، اگر ہم اس کا جواب پیار سے دیتے، اگر ہم محبت بانٹتے تو پھر جو کام ہم نہیں کروا سکتے تھے وہ کام بھی گھر سے ہو سکتا تھا۔ فرق یہ ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کبریٰ اپنی بیوی کی سہیلی کی تعظیم کی۔ صحابہ دیکھ رہے تھے آخر یہ بوڑھی عورت ہے، آپ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے بھی ہو گئے اور محبت سے باتیں بھی کر رہا ہے، یہ میری بیوی کی سہیلی ہے۔ جس طرح میں اپنی بیوی سے پیار کرتا ہوں آج میں اس سے محبت کروں گا، اس کی تعظیم کروں گا، اگر یہ راضی ہو جائے گی تو میری بیوی کی روح بھی راضی ہو جائے گی، میری بیوی کی روح بھی راضی ہو جائے گی۔ دوستو یہ حقیقت ہے۔ جنگ احد میں ظالم نے، کون سا ظالم تھا؟ عقبہ بن ابی وقاص تھا، اس نے آپ کے دندان مبارک پر تیر مارا، خون جاری ہے، خون رکنے کا نام نہیں لیتا۔ صحابہ نے عرض کیا، حضرت مولا علی نے عرض کیا کہ پہلے انبیاء نے بددعائیں دی تھی، یہ آپ کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں کہ حق میں بددعا کرتے ہیں۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ یہ ہے اخلاق، یہ ہے پیار۔ فرمایا میں بددعا دینے والا نبی نہیں ہوں، میں لوگوں کا برا کرنے والا نبی نہیں ہوں، اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ میرا حق یہ ہے جو مجھ پر ظلم کرے میں ان کو دعائیں دوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جس نے آپ کا دندان مبارک شہید کیا، آپ نے اس کو بددعا نہیں دی،
آپ نے اس کو بددعا نہیں دی، خون جاری تھا، وہ گولیاں کو جلا کر بار بار ڈال رہے تھے، خون رکنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، جب جبرائیل علیہ السلام آئے عرض کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہاڑ ادھر بھی ہے، یہ پہاڑ ادھر بھی ہے، اگر آپ اجازت دیں کہ پہاڑ دونوں ایسے مل جائیں اور یہ سارے ختم ہو جائیں، اجازت دے دو، کیونکہ خدا نے اس کو برداشت نہیں کیا کہ آپ مخون نکلے، آپ قدمدان والے شہید ہو۔ اور جس کو خدا فرمائے ٹھیک ہے عزت کا مسئلہ ہو، میرے رسول نے آگے سے جواب کیا دیا، فرمایا جبرائیل نہیں، میری نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ آئیں گے جو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیں گے، اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر کیا ہوا؟ میں ان کی نسلوں میں دیکھ رہا ہوں، ان کی نسلوں میں ایسے لوگ آئیں گے جو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیں گے۔ میں بددعا دینے والا نہیں ہوں، خدا کی قسم ابو جہل نور کا چاچا تھا۔ اب آپ اس کا کردار دیکھ لو، ابو جہل میں آب زمزم پی کر جوان ہوا ہے، آب زمزم جو شفا ہے، آب زمزم پی کر جوان ہوا، ہمارا ایک بات بن گیا جس نے جو نبی کے گھرانے میں سے ہو، نبی کے گھرانے میں سے ہو، آب زمزم پی کر جوان ہوا ہو، ارے وہ حاجیوں کو پانی پلانے والا، حاجیوں کی خدمت کرنے والا، قرآن کہتا ہے حاجیوں کی خدمت کرنے والا، حاجیوں کو پانی پلانے والا، لیکن ہوا کیا یہ عمل چھوٹا نہیں، حاجیوں کی خدمت کرنا یہ عمل چھوٹا نہیں، حاجیوں کو پانی پلانا یہ چھوٹا نہیں، حاجیوں کو کھانا کھلانا چھوٹا عمل نہیں، بہت بڑا عمل ہے۔ آب زمزم پی کے جوان ہونا بہت بڑا عمل ہے، لیکن صرف بات یہ تھی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا تھا، تو خدا کو یہ بات ناگوار گزری، فرمایا ابو جہل تو میرے رسول کو برا کہتا ہے، نہ میں تیری کسی خدمت کو قبول نہیں کرتا، تو مردود ہو کر مرے گا، تو تباہ ہو کر مرے گا۔ چاچا تھا سکا، سگا چاچا تھا، لیکن ابو جہل کو ایمان نصیب نہیں ہوا۔ اب کہاں بھی وہ نیکیاں، کہاں گیا وہ پانی پلانے و پلانا، کہاں گیا مسجد کی تعمیر کرنا، مسجد نبوی کی تعمیر کرنا کہاں گیا؟ وہ عمل کام نہیں آیا، پانی حاجیوں کو پلانا کام نہیں آیا، ارے حاجیوں کی خدمت کرنا کام نہیں آیا، ارے حاجیوں کو کھانا کھلانا کام نہیں آیا، آب زمزم پلانا کام نہیں آیا، صرف شرط یہ تھی تیرے سارے کام کرو جب تک میرے مصطفیٰ سے مخلص نہیں ہوں گے، میرے محبوب کی تابع داری نہیں کرو گے، میں تمہارے کسی عمل کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور نہیں کروں گا۔ یہ عالم ہے، آج کمی ہے ہمارے ایمان کی، خدا کی قسم آج کمی ہے ہمارے ایمان کی، ہمیں اپنی وہ کمی کو پورا کرنا چاہیے۔ جب انسان ارے ساری بات چھوڑ دے، صرف اپنے رسول سے مخلص ہو جاؤ، اپنے نبی سے مخلص ہو جاؤ، جب انسان اپنے نبی سے مخلص ہو جاتا ہے تو خدا کی قسم اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ بس یہ فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کیا کرو، ایک ہی ہماری منزل ایک ہی ہے، خدا اس وقت راضی ہوگا جب اس کا رسول راضی ہوگا۔ اگر ہم نے اس کے رسول کو راضی نہ کیا، اگر رسول کا راضی ہونا کیا ہے، اب رسول کا راضی ہونا کیا ہے، یہاں نماز کی بات نہیں آئی، روزے کی بات نہیں آئی، زکات کی بات نہیں آئی، حج کی بات نہیں آئی، راضی ہونا کیا ہے؟ بندوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آ جاؤ، بندوں کے ساتھ محبت سے پیش آ جاؤ، کوئی زیادتی کر دے معاف کر دو، کوئی دکھ دے معافی دے دو۔ جب یہ ذہن بنا لو گے کہ ہم نے حضور کے اخلاق کو اپنایا ہے، پھر تمہارے مقدر بھی جاگ جائیں گے، تمہاری قسمت بھی جاگ جائے گی، پھر خدا اور اس کا رسول تم پر راضی بھی ہو جائے گا۔ اللہ میری حاضری کو قبول فرمائے۔